اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا کے اندر ایک نظام بنایا ہے۔ ویسے تو اللہ نے انسان کی ضروریات اور انسان کو لگنے والی ہر چیز دنیا کے اندر مہیا کر دی، دنیا کے اندر پیدا کر دی، اور ان گنت انعامات، ان گنت احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں پر ہیں اور ہوتی رہتی ہیں۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان احسانات کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں مختلف جگہ پر قرآن میں فرمایا۔ سورہ رحمان کے اندر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ظاہر ہے بہت سی نعمتیں ہیں۔ انسان کا انسان بننا بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، ورنہ دنیا کے اندر بے شمار مخلوقات ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو ہمیں کوئی اور مخلوق بنا دیتا، جانور بنا دیتا، بیل، گائے، بھینس یا کسی گدھے کی شکل میں ہم کو پیدا کر دیتا۔ ہم نے اللہ کے پاس میں عرضی تو نہیں دی کہ اللہ ہم کو انسان بنائے، تو انسان بنایا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت۔ اور انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو، بنی آدم کو اعزاز بخشا، مکرم بنایا۔ انسان کی ہر چیز محترم اور مکرم ہے۔ اسی وجہ سے انسان کے ناخن اور بال بھی انسان کے محترم ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ناخن اگر کاٹو تو اس کو کہیں بھی نہ پھینکو، اسی طرح بال ہے اس کو بھی کہیں بھی نہ پھینکو، بلکہ کیونکہ یہ انسانی جسم کا عضو ہے، انسان کے جسم سے لگا ہوا تھا اب تک، اس لیے یہ بھی محترم ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد بھی اس کو کیا کیا جائے؟ کسی جگہ دفن کر دیا جائے، کسی مٹی میں دبا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان محترم ہے، تو انسان کی ہر چیز محترم ہے۔ اسی لیے انسان اپنی کوئی چیز نہیں بیچ سکتا، اسی طرح انسان کا گوشت کھایا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے یہ نظام دنیا کے اندر بنایا، اور اسی نظام میں ایک نظام رشتہ داری ہے۔ انسان کے مختلف رشتہ دار دنیا کے اندر ہے۔ ایک انسان ہے، اس کے ساتھ کئی نسبتیں لگی ہوئی ہے۔ ایک انسان ہے، وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا تایا ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بہنوئی ہے، کسی کا جیٹھ ہے، الگ الگ رشتے ہیں۔ اسی طرح ایک عورت ہے، وہ عورت ہونے کے باوجود وہ اللہ کی بندی ہے، حضور کی امتی ہے، اور اس کے بعد میں وہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، اور الگ الگ رشتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی انسان کے ساتھ میں مختلف نسبتیں اور رشتے قائم کیے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے انسان کے لیے۔ اور ان میں سب سے بڑا جو رشتہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بندے کا رشتہ ہے، کہ سب سے پہلے اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ اللہ کے ساتھ میں بندے کا رشتہ ہے، کہ بندہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا غلام ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ساری چیزیں دی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتی ہونے کا ہے، کہ ہم آپ کی امت میں پیدا ہوئے۔ یہ دو رشتے سبھی کو معلوم ہے کہ یہ بڑے رشتے ہیں، محترم رشتے ہیں۔ ان رشتوں کی لاج رکھنا، ان کی قدر کرنا، عظمت کرنا، ان کی محبت ہونا ہمارے دل میں ضروری ہے، ورنہ انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ماں، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔
اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ، اللہ کے رسول کے ساتھ ہمارا رشتہ، یہ دونوں رشتے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ اور ان دو رشتوں کے بعد میں جو سب سے اہم رشتہ، سب سے بڑا رشتہ، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی عبادت کے بعد ذکر کیا، وہ اولاد کا ماں باپ کے ساتھ رشتہ ہے۔ ہمارا رشتہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں یہ ایک ایسا رشتہ ہے، اصل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کو ذکر کیا۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، ارشاد ہوا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا، یہ حکم دیا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو سوائے میرے۔ اگر عبادت کرنی ہو، اگر سر جھکانا ہو، اگر کسی کی بندگی کرنی ہو، اللہ فرما رہے الا ایاہ، میری ہی عبادت کرو، میری ہی بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ظاہر ہے اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اسی نے ساری نعمتیں ہم کو دی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کی عبادت کریں یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا یہ عظیم ترین ظلم ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم اگر کوئی ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد، اپنی بندگی کے بعد حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھا سلوک کرو، بہترین سلوک کرو۔ قرآن نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد میں فوراً والدین، پتہ چلا کہ اللہ کے رشتے کے بعد سب سے اہم رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ والدین کا رشتہ ہے۔ ماں باپ اولاد کا والدین کے ساتھ رشتہ ہے، عظیم رشتہ ہے۔ اس کی وجہ بھی مفسرین نے فرمائی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اصل خالق اور مالک تو اللہ ہے، اصل ہمارے بنانے والے اللہ ہے، پیدا کرنے والے اللہ ہے، ہمیں وجود بخشنے والے اللہ ہے، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والے اللہ ہے، لیکن دنیا کے اندر آنے کا جو سبب ہوا وہ ہمارے والدین ہیں۔ دنیا میں ہماری ضروریات کو پورا کرنے کا جو سبب ہے وہ والدین ہیں۔ دنیا میں ہماری خواہشات کی تکمیل کرنے والے اگر کوئی ہے وہ والدین ہیں۔ یہ عظیم رشتہ ہے، اسی لیے اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے، اور ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقامات پر، اللہ تشرکوا بہ باللہ شیئا وبالوالدین احسانا، اللہ کی ذات اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ والدین اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی ان کے ساتھ میں حسن سلوک کا کہا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کئی مرتبہ دعوت دی لیکن باپ ماننے کو تیار نہیں، پھر بھی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کی، حالانکہ اللہ نے بعد میں منع کیا کہ کافر کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ باپ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ کافر ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کے ساتھ سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری۔ اگر ماں باپ کافر ہیں، نافرمان ہیں، تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، ان کی والدہ کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی، پھر بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین کی اطاعت بالکل فرض ہے اور ان کی نافرمانی حرام ہے، جیسے زنا کرنا حرام ہے، جیسے شراب پینا حرام ہے، ایسے ہی جائز کاموں میں ان کی نافرمانی کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے اسلامی اعتبار سے۔ اللہ نے آگے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، والدین میں سے دونوں میں سے اگر کوئی ایک زندہ ہو یا دونوں بھی زندہ ہو، دونوں حیات ہو اور دونوں
بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف بھی نہ کہو۔ اگر اف کہنے سے ان کو گرانی گزرتی ہے، ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ اف ایک جملہ ہے چھوٹا سا، آدمی بولتا ہے ہمارے یہاں پر اس کو ہوں کے الفاظ میں تعبیر کیا جاتا ہے، عربی میں اس کو اف کہتے ہیں۔ ایسا کیا، ویسا کیا ہے نا، یہ جملہ جو ہوتا ہے، اگر اس سے بھی والدین کو تکلیف پہنچتی ہے تو قرآن نے اس کو کہا کہ یہ تک نہ کہو۔ جھڑکنے کی بات تو دور ہے، ان پر غصہ کرنے کی بات تو دور ہے۔ اور قرآن نے دیکھو خاص طور پر قرآن ایک ایک لفظ کی نشاندہی کرتا ہے، ہر چیز کی نشاندہی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو رہتی قیامت تک کے لیے دستور اور قانون ہے، اور قرآن کا یہ کھلا چیلنج ہے کہ رہتی قیامت تک کے لیے ساری دنیا کو چیلنج ہے کہ اس جیسی کوئی کتاب لے کر آنا چاہتا ہے، اس قرآن کے جیسی اگر کوئی 10 صورتیں لے کر آنا چاہتا ہے یا ایک آیت بھی اگر لے کر آنا چاہتا ہے تو لا کر دکھا دو۔ یہ قرآن کا کھلا چیلنج ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ قرآن کے مقابلے میں کوئی اٹھائے۔ قرآن کی یہ حقانیت ہے، قرآن میں آپ کو کہیں بھی انگلی رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی کہ یہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر، دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی کا دماغ بڑھاپے میں چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کے اندر آدمی اس کا دماغ کیسے بچپنا جیسے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ بڑھاپے کو جب پہنچ جائے، ان کا مزاج چڑچڑا ہو جائے، وہ ذرا سی بات پر ڈانٹنے لگے، ڈپٹنے لگے یا غصہ ہونے لگے، اس وقت بھی ان کو اف نہ کہو۔ اس وقت بھی، جوانی کی بات تو الگ ہے کیونکہ جوانی میں عموماً یہ بات نہیں ہوتی، لیکن آدمی جیسے بوڑھا ہوتا ہے، اعضاء کمزور ہوتے ہیں، دماغ تھک جاتا ہے اور دماغ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس وقت میں آدمی کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی، معمولی بات پر غصہ کرنے لگتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ معمولی بات پر جب غصہ کرے گا اور اولاد کا خون گرم ہوگا اور یہ طاقتور ہوگا، نوجوان ہوگا، تو اس کو برداشت نہیں ہوگا۔ تو قرآن نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرنا کہ کہیں غصے میں آ کر ان کو ڈانٹنے لگ جاؤ، ان کو ڈپٹنے لگ جاؤ، ان کو برا بھلا کہنے لگ جاؤ۔ فلا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، ان کو اف بھی نہ کہنا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے سامنے اپنے آپ کو ہمیشہ ذلیل کر کے رکھنا، اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کندھوں کو جھکائے رکھنا، اکڑ کر ان کے سامنے کھڑا مت ہونا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے اچھی بات کرنا۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص کافی عمر ہو گئی، اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھا، اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ باہر درخت کے اوپر ایک کوا بیٹھا تھا، تو بیٹے نے کہا ابا جان یہ کوا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ باپ نے پھر کہا بیٹے یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان کوا ہے۔ دوسری مرتبہ تھوڑا سا لہجہ بدل گیا، پھر تھوڑا باپ ٹھہرا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے کہنے لگا ابا جان ابھی تو بتایا، 2 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ وہ کوا ہے۔ پھر تھوڑا ٹھہر کر پھر باپ نے یہی سوال کیا، پھر تھوڑا ٹھہر کر پھر یہی سوال کیا، 5 مرتبہ سوال کیا۔ تو بیٹا غصے میں آ گیا اور جھنجھلاہٹ میں آ کر کہا ابا جان آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو دماغ نہیں ہے، کب سے بتا رہا ہوں، 1000 مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ کوا ہے۔ بیٹا باپ خاموشی سے اٹھا، اندر گیا، اندر جانے کے بعد ایک ڈائری لے کر آئی اور اپنے بیٹے کو کہا بیٹے یہ ڈائری ذرا مجھے یہ ورق تو پڑھ کر سناؤ۔ اس ڈائری کے ورق پر لکھا ہوا تھا کہ وہ باپ اپنی زندگی روزنامہ لکھا کرتا تھا کہ روز کیا ہو رہا ہے، تو اس صفحے پر لکھا ہوا تھا کہ آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ میں صحن میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک درخت پر، سامنے والے درخت پر کوا بیٹھا ہوا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے 25 مرتبہ سوال کیا کہ ابا جان یہ کیا ہے، اور میں نے 25 مرتبہ اس کو جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے، اور ہر مرتبہ میں نے اس کے اس سوال پر اس کو پیار سے، محبت سے، شفقت سے جواب دیا۔ ہر مرتبہ پیار کے ساتھ میں کہ بیٹا یہ کوا ہے، بیٹا یہ کوا ہے، اور مجھے اس کے پوچھنے پر
غصہ نہیں آیا بلکہ مجھے اس کے پوچھنے پر خوشی محسوس ہوئی۔ اور پھر لکھا ہوا تھا کہ باپ نے کہا بیٹے سے کہ بیٹا یہ فرق ہے بیٹے میں اور باپ میں نے تو صرف تم سے 5 مرتبہ سوال کیا، 5 مرتبہ میں تمہارا مزاج بدل گیا، تمہارا بات کرنے کا انداز بدل گیا۔ تم نے تو بچپن میں 25 مرتبہ سوال کیا تھا، میں نے 25 مرتبہ تمہارے سوال کا نرمی کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں جواب دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ والدین ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذریعہ بنا ہے جنہوں نے اپنی جوانی ختم کر دی۔ باپ دن رات ایک کر کے کمائی کرتا ہے کہ میرا بچہ سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر بچے کو لے کر گھومتی رہی، ہر تکلیف برداشت کی۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ باپ سے زیادہ مقام ماں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، یعنی سب سے اچھا معاملہ اور سلوک میں کس کے ساتھ کروں؟ کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر سوال کیا، پھر کہا اپنی ماں کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، پھر حضور نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ۔ یعنی تمہارے سب سے اچھے سلوک کا اگر کوئی مستحق ہے تو وہ ماں ہے اور اس کے بعد میں باپ ہے۔ اور آج کے معاشرے میں اور آج کل جو نام نہاد تہذیب مغربی تہذیب ہے، جس میں یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ یہ مغربی تہذیب بہت اچھی تہذیب ہے اور ہر ایک کے حقوق کو دینے والی ہے، ان کے ماں باپ جا کر دیکھیں کہ وہ جو سب سے حساس اور سب سے خوبصورت اور سب سے بلند مقام درجہ وہ مقام ماں باپ کا ہے، ان کے نزدیک وہ ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سال میں 1 مرتبہ مدر ڈے منایا جاتا ہے اور سال بھر پھر چھٹی ماں باپ کے ساتھ۔ جنہوں نے اولڈ ہوم بنا کر رکھے ہیں کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو وہاں لے جا کر رکھ دو۔ جس وقت ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ میں حسن سلوک کریں، اس وقت یہ اٹھا کر ان کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک لڑکے نے ایک بچے نے اپنے باپ کو لے جا کر اولڈ ہاؤس میں رکھا۔ اب وہ اولڈ ہاؤس میں رہا بالآخر اس کا آخری وقت آ گیا۔ آخری وقت آنے سے پہلے اس نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ میری ایک آخری تمنا ہے کہ میں اپنے بچے سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہاں والوں نے پوچھا کہ آپ کی آخری خواہش ہے، کیونکہ اب آپ کا انتقال ہونے والا، آپ کی زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ چند وقت کے مہمان ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بچے سے ملنا ہے۔ ان کے بچے کو بلایا گیا۔ بچے سے ملنے کے بعد میں آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا بیٹا میں نے اس لیے بلایا ہے کہ میں جس کمرے میں رہ رہا ہوں یہاں کا یہ پنکھا خراب ہو چکا ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کل کو تم یہاں پر آؤ تو تمہیں بھی یہ پنکھے کی تکلیف کی وجہ سے تکلیف محسوس ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم یہاں آؤ اور یہ پنکھا جو چل نہیں رہا ہے جس کی وجہ سے گرمی ہو رہی ہے، کہیں تمہیں اس کی تکلیف سے تمہیں تکلیف نہ ہو، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پنکھے کو بنوا لینا، اس پنکھے کی جو خرابی ہے اس کو درست کر لینا۔ ماں باپ کی محبت، دنیا کے اندر ہر رشتہ غرض کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوست کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ غرض کے ساتھ ہے، اور بہن بھائی کا رشتہ غرض کے ساتھ ہے، میاں بیوی کا رشتہ غرض کے ساتھ۔ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی غرض چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر کوئی رشتہ بغیر غرض کا ہے، بغیر غرض کا رشتہ، وہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ کہ ماں باپ اپنے اولاد سے کوئی غرض نہیں رکھتے، بغیر غرض کے اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول، میرے والد میرے ابا جان میری اجازت کے بغیر خرچ کر لیتے ہیں، میری اجازت تک نہیں لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کے والد کو بلا لاؤ۔ ان کے والد کو بلانے کے لیے وہ شخص گیا اور کہا کہ حضور نے تمہیں یاد کیا ہے۔ فرمایا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کے مال سے بغیر اجازت کے خرچ کر دیتے ہو۔ یہ سننا تھا۔ باپ وہاں سے آیا اور حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھا۔ جیسے ہی وہ آ کر بیٹھا، حضرت جبرائیل آسمان سے اترے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، حضور یا رسول اللہ، آپ ان سے بعد میں کرنا، پہلے ان سے یہ کہیے کہ انہوں نے آتے وقت میں جو اشعار دل میں گنگنائے ہیں وہ ان کو سنانے کے لیے کہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے آتے وقت میں اپنے دل میں کیا اشعار گنگنائے؟ کیونکہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ ہر چیز کو اشعار میں کہہ لیتے تھے۔
چاہے خوشی کا موقع ہو چاہے غم کا موقع ہو، اشعار گنگنا لیتے تھے، اشعار کہہ دیتے تھے۔ تو کہا کہ وہ اشعار تم نے جو دل ہی دل میں ابھی اپنے آپ کو سنائے ہیں وہ ذرا ہمیں سناؤ۔ وہ صحابی کے جو والد آئے تھے انہوں نے کہا اشہد انک محمد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ وہ اشعار تو میرے کانوں نے نہیں سنے، میں نے اپنے زبان سے ادا بھی نہیں کیے، میں نے تو دل ہی دل میں وہ اشعار پڑھے ہیں، اور آپ کے خدا نے اس کو عرش پر سن لیا، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اس باپ نے اپنے اشعار سنائے۔ کہا کہ جب یہ شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ میری شکایت کی گئی ہے آپ سے، اور میرے بیٹے نے یہ کہا کہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر خرچ کر دیتا ہے، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی، اور وہ اشعار گنگنائے جس کو اردو میں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے بیٹے جب تو چھوٹا تھا تیرے ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ تو کسی چیز کو پکڑ سکے، تیرے پیروں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ تو چل سکے، اور تیرے دانتوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ کوئی چیز چبا سکے۔ اس وقت میں نے اپنی جوانی کو گھلایا، تیرے پیروں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے پیروں کو کمزور کیا، تیرے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کی طاقت کو صرف کیا، اپنی جوانی گھلا دی، اپنی دن رات کی کمائی اور ادھر ادھر سے لا کر تیری ہر خواہش کو پورا کیا تاکہ تو پروان چڑھے۔ تو جوان ہوتا گیا، میں بوڑھا ہوتا گیا، تو مضبوط ہوتا گیا، میں کمزور ہوتا گیا، میری جوانی ڈھل گئی، تو جوان ہو گیا، اور اب میں تیرے مال سے یا تیری کوئی چیز سے لیتا ہوں تو شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔ ذرا یہ تو سوچ کہ بچپن میں تجھے کس نے کھلایا، بچپن میں تجھے کس نے پلایا۔ انہوں نے لمبے اشعار پڑھے جس کو سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے اور صحابہ بھی رونے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ صحابی سے فرمایا کہ انت ومالک لابیک، یہاں سے چلے جا، تو اور تیرا سب کچھ یہ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ جو مال ہے وہ سب کے سب تیرے باپ کا ہے۔ والدین کا یہ مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے، ایک بوڑھی عورت آئی، جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی حضور نے ان کے چہرے کو دیکھا تو فوراً اپنی چادر اتار دی، وہ چادر جو عظیم چادر جو حضور کے بدن پر تھی، آپ نے وہ چادر اتاری، اس کو بچھایا اور اس بوڑھی عورت کو، اس بوڑھی اماں کو اس پر بٹھایا، بات چیت کرنے لگے، اور ان کو چھوڑنے کے لیے دروازے تک آپ گئے، اور بعد میں جب آپ آ کر تشریف فرما ہوئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ خوش نصیب بوڑھی عورت کون ہے جس نے جو اس کالی کملی والے اور جو خاتم النبیین اور سارے جہاں کے سردار ان کی چادر پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر کے گئی ہیں، یہ عظیم عورت کون ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میری رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ ہے، میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حقیقی والدہ نہیں بلکہ رضائی والدہ، جنہوں نے آپ کا دودھ پیا تھا، وہ آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے، اپنی چادر مبارک بچھا کر ان کو اس پر بٹھایا۔ اس لیے قرآن اور احادیث میں بے شمار فضائل والدین کے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تمہارے والدین تم سے راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، اگر تمہارا والد تم سے راضی ہے تو اللہ بھی تم سے راضی ہے، اگر تمہارا والد تم سے ناراض ہے تو اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ یقین جانو تمہاری نمازیں، تمہارا حج اور تمہاری زکوٰۃ اور تمہاری عبادتیں، تمہارے اشراق اور چاشت اور عوابین اور تمہاری ساری عبادتیں تمہیں جنت تک نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ تمہارے والدین راضی نہ ہو۔ یہ اسلام کا تصور ہے، اسلام نے سبق دیا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر ماں ناراض ہوگی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے کوئی آدمی۔ آج دیکھیں کہ دنیاوی تعلیم یافتہ اور دنیاوی تہذیب اور تمدن کے دل دادا جو اپنے آپ کو بڑا فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کا سلوک والدین کے ساتھ میں بہت برا ہے۔ آج کل کی جو نوجوان خاص طور سے ان کا سلوک والدین کے ساتھ میں بہت زیادہ خراب، ذرا سی بات پر والدین کو جھڑکنے لگ جاتے ہیں، ذرا سی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہا کہ اپنی اولاد کو صحیح تعلیم اور تربیت دو، اور اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے حق کو پہچانیں، اپنے والدین کے حق کو جانیں۔ والدین اگر ناراض ہے
تو اللہ بھی ناراض ہے، والدین اگر خوش ہے تو اللہ خوش ہے۔ اس لیے ان رشتوں کی قدر کرنا ہے۔ یہ ایسا رشتہ ہے ماں باپ کا رشتہ، اور ان کا سایہ ایسا سایہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ یہ سایہ اٹھ گیا تو پھر زندگی بھر نصیب نہیں ہوتا، زندگی بھر نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ اس سائے کی قدر کر لو ورنہ دھوپ بہت کاٹے گی جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ دنیا کی دھوپ اور دنیا کی جو تکلیفیں اور مصیبتیں یہ بہت پریشان کرے گی۔ دنیا کے جو لوگ تم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، یہ تم سے محبت کرنے والے نہیں بلکہ تمہارے مال سے محبت کرنے والے، تمہارے گاڑیوں سے اور تمہارے مال و زر سے محبت کرنے والے۔ اگر کوئی تم سے سچی اور پکی محبت کرتا ہے وہ تمہارے والدین ہیں کہ تم سے بے غرض محبت کرتے ہیں۔ اگرچہ تم فقیر ہو جاؤ، اگرچہ تمہارے پاس کچھ نہ رہے، پھر بھی والدین تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو وہ کرتے ہیں۔ اگر مال دولت کم ہو جائے تو بیوی کا رویہ بدل جاتا ہے، مال دولت کم ہو جائے تو دوستوں کا رویہ بدل جاتا ہے، دوستوں کی بات چیت کا انداز بدل جاتا ہے۔ دنیا کی ہر محبت، ہر دوستی، ہر رشتہ غرض پر ہے، صرف والدین ایسے ہیں جن کا رشتہ بغیر غرض کے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ غیر مسلمہ تھی، اسلام نہیں لائی تھی۔ آپ ان کو مختلف مقامات پر دعوت دیتے رہتے تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے حضرت ابو ہریرہ نے دعوت دی، حضور کے بارے میں بتلایا، ان کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ کہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو صدمہ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ میرے نبی کو برا بھلا کہتی ہے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی، میری والدہ کافرہ ہے، میری والدہ مشرکہ ہے، ایمان نہیں لائی ہے، میں آپ سے دعا کی التجا کرتا ہوں کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کریں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جنت میں جاؤں اور میری والدہ جہنم میں جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری والدہ بھی جنت میں جائے، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کیا، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھاگے بھاگے گھر پر پہنچے، دیکھا کہ ماں جیسے ہی دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی، دروازہ کھلا اور دیکھا کہ والدہ غسل کر کے غسل سے فارغ ہوئی ہیں اور کہا، اے ابو ہریرہ، مجھے حضور کے خدمت میں لے چلو، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، میں اللہ کے رسول پر ایمان لانا چاہتی ہوں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے سب سے اچھا اگر کوئی طریقہ ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ ہر جائز کام میں ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ہاں اگر وہ ناجائز کام کا حکم دے، حرام کام کا حکم دے، اس میں ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، لیکن جائز کاموں کے لیے ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کی فرما برداری ضروری ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اور اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کے مقام کو جانیں۔ یقیناً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو وقت کا بڑا امام ہے، جن کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بڑا مقام حاصل ہے، امام شافعی جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے، رات کے وقت میں اپنی ماں کے قدموں کو جا کر چاٹتے تھے، اپنے ماں کے قدموں کو جا کر چومتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ والدہ جب پوچھتی بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ اماں میں تو اپنی جنت کو چاٹ رہا ہوں، میں تو اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ آج وہ خیال اور وہ عزائم اور وہ ارادے اور ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کہاں چلا گیا؟ یقین اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے بلکہ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں۔ والدین اچھے ہوں تو الگ وہ تو ہر کوئی کرتا ہے، لیکن والدین بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائے اس وقت میں ان سے یقیناً وہ غلطی بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں اور گالی گلوچ بھی کرتے ہیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے بعض مرتبہ ہو جاتا ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے پھر بھی ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے، پھر بھی ان کے ساتھ میں فرما برداری والا معاملہ کرنا ہے، اپنے آپ کو جھکائے رکھنا ہے اور ان کی فرما برداری کرتے رہنا ہے، ان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ اگر وہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا، اے اللہ میں آپ سے ان کی ہدایت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجئے، ان کی صحیح رہنمائی کر دیجئے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ ہے، وہ
جماعت میں گیا، وہاں سے واپس آیا، اس کا باپ شرابی تھا، روز شراب پیا کرتا تھا۔ ایک رات میں اپنے والدین کے پیر، اپنے باپ کے پیر دبا رہا ہے، پیر دباتے دباتے رو رہا ہے، باپ کے پیروں پر آنسو گرے۔ باپ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ کہا ابا جان بات دراصل یہ ہے کہ آپ میرے والد ہیں اور آپ شراب پیتے ہیں، اور اللہ نے شرابی کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ شراب پینے والا جہنم میں جائے گا، آپ جہنم میں جائیں گے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، مجھے کیسے برداشت ہوگا کہ آپ کو جہنم کی آگ جلائے۔ بیٹے کی یہ بات اور بیٹے کے آنسو باپ کے دل پر لگے، اور باپ نے اسی وقت توبہ کی کہ بیٹا اب سے میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ وہی بیٹا اگر یہ کہتا اور سختی کے ساتھ کہتا ابا جان تم کیا کر رہے ہو، یہ جہنم میں جانے والے کام ہیں، آپ جہنم کی آگ میں جلیں گے، اور سختی کے ساتھ میں اگر کہتا تو وہ باپ نہیں مانتا۔ لیکن بیٹے کے دو آنسو، اللہ کے سامنے بہائے ہوئے دو آنسو باپ کے دل پر گھر کر گئے، اور باپ کے دل کو لگے، اور باپ نے اسی وقت توبہ کی کہ بیٹا اب میں کبھی شراب نہیں پیوں گا، اور اس وقت سے شراب چھوڑ دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمارے والدین کسی گناہ میں مبتلا ہیں یا کسی اور کام میں، غلط کام میں مبتلا ہے، تو ہم ان کے لیے دعا کریں، اللہ سے خوب دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما اور ان کی صحیح رہبری فرما، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اور کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کر کے ان کا ثواب ان کو پہنچائیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں، متعلقین ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ والدہ اگر نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، خالہ بھی اگر نہیں ہے تو والدہ کی جو سہیلیاں ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والد ہے تو والد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، والد اگر نہیں ہے تو ان کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنائے۔ ہمارے والدین، جن کے والدین حیات ہیں، ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔